نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ قصص کی آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 75۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو عقلی دلائل پیش کیے ہیں اپنی توحید پر اور شرک کے رد میں۔ یہ دونوں دلائل دن اور رات کے نظام پر مشتمل ہیں۔ ارشاد فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کفار اور ان مشرکین کے سامنے یہ دلیل پیش کر دیں، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، بھلا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تم پر ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت کے دن تک رات ہی مسلط کر دے، یعنی کہ رات ہی رات ہو دن نہ ہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے علاوہ کون ایسا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے۔ رات کو قیامت تک لمبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اگر اندھیرا ہی رہے، تاریکی ہی رہے اور کوئی روشنی نظر نہ آنے پائے، سورج اگر طلوع ہوتا بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالی سورج سے اس کی روشنی کو لے لے واپس، تو پھر کون تمہارے لیے روشنی لا سکتا ہے؟ کیونکہ زندگی کا جو کاروبار چلتا ہے، دنیا کا جو نظام چلتا ہے، وہ دن کی روشنی پر ہی چلتا ہے۔ اگر پروردگار تمہارے روشنی کو ہی لے لیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی ہے ایسا جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکے اور تم اپنی زندگی کے معاملات کو چلا سکو۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ اس معاملے میں غور و فکر تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دن جو بنایا ہے روشن، اس میں تمہارے لیے کتنی بڑی سہولتیں ہیں اور یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی ان پر واضح فرما دیں کہ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، بھلا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن کو ہی مسلط فرما دیں تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات کو لے کر آئے، وہ رات جس میں کہ تم سکون پکڑتے ہو۔ فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ دو عقلی دلیلیں پیش فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے۔ اگر انسان ان میں غور و فکر کرے تو پھر اس کے ذریعے سے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کا ایک عجیب نظام قائم کر رکھا ہے۔ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور انسانی زندگی کا نظام چل رہا ہے دن اور رات کے عدلنے بدلنے سے۔
دن کا وقت ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، لوگ دنیا کے اپنے کاروبار کرتے ہیں، نظام معیشت کو چلاتے ہیں اور سنبھالتے ہیں، اپنے لیے کچھ کماتے ہیں، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو آرام و سکون حاصل کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے دن اپنی مصروفیات کے لیے، کام کاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے اور تازہ دم ہو کر نئے دن سے نئے کام کا آغاز کیا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ نظام اس ترتیب سے قائم کر رکھا ہے اور نظام چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کون ہے ایسا، اور کون ہے ایسی ذات جو اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان دو آیات میں دو مختلف الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں جہاں روشنی لانے کا چیلنج کیا گیا ہے تو وہاں فرمایا افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ دن کے وقت چونکہ انسان کو بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اتنی نعمتیں جن کا شمار ناممکن ہے، تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سماعت کا لفظ استعمال فرمایا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو۔ اور دوسری آیت میں رات کو لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور رات کے وقت چونکہ دنیاوی کام کاج نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور نعمتیں بھی دن کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پر بصارت یعنی دیکھنے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیسا عجیب نظام قائم کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دن اور رات دونوں کو اکٹھا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کا نتیجہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ اس ذات نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے اور اس نے ایک عجیب و غریب نظام تمہارے لیے قائم کر رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب رات ہو جائے تو تم رات کے وقت سکون پکڑ سکو۔ اور روزانہ کا ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ تمام انسان بھی اور درندے چرندے پرندے بھی، ساری مخلوق رات کو آرام کرتی ہے۔ سارا دن مشقت کے کام کرنے کے بعد تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کر سکو، یعنی پھر اگلے دن تم محنت مزدوری کر سکو، تجارت کر سکو، کھیتی باڑی کر سکو اور اپنے لیے سامان معیشت حاصل کر سکو، اور اپنے لیے تم سامان معاش حاصل کر سکو۔ اور یہ کام چونکہ دن کی روشنی میں ہی ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دن کے جو کام کاج ہوتے ہیں ان کو فضل یعنی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس ذات نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا سورۃ النبا میں ہے، اور دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنا یعنی انسان جائز ذرائع اختیار کر کے رزق حلال کو حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فتح میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ فضل کی تلاش میں انسان محنت اٹھاتا ہے، مشقت کرتا ہے اور وہ رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی گزر اوقات اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اور رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا، اسے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اور یہ چیز انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو رات اور دن دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ رات کے وقت انسان ایک تو آرام اور سکون پکڑتے ہیں اور دوسرے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور اس طرح دن کے وقت انسان اپنے وسائل کے مطابق کاروباری زندگی انجام دیتے ہیں اور اپنے لیے معیشت کا سامان پیدا کرتے ہیں،
اور یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے لازمی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ یعنی دن کے وقت کو صرف کھیل کود میں اور لہو و لعب میں نہ گزارو اور نہ ہی رات کو غفلت میں بسر کرو، بلکہ دونوں اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو وہاں پہ خرچ کیا جائے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اگر رات بھر انسان سوتا رہے، نیند میں پڑا رہے اور اللہ کا ذکر نہ کرے اور اسی طرح پورا دن کھیل کود میں گزار دے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کا نظام قائم کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کو اپنے حضور حاضر کیے جانے کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں اور مشرکوں کو طلب کریں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ فرمایا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ تو وہاں پر کوئی ہیلا بہانہ نہیں چل سکے گا اور کسی کافر اور مشرک کے حق میں کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کافر اور مشرک کے حق میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت سے کھینچ کر گواہ لائیں گے۔ ہر امت کے نبی اور ان کے نائب گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور بتائیں گے وہاں پر کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت اور اللہ کے احکام کو کس حد تک تسلیم کیا تھا۔ فرشتے بھی انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور خود انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ سورۃ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن انسانوں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں وہاں پر بولیں گے اور گواہی دیں گے کہ دنیا میں یہ کیا کچھ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ درخت اور پتھر بھی انسان کے حق میں گواہی دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں کی ہر چیز اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ پھر مشرکوں سے کہا جائے گا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اگر تمہارے پاس کفر و شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کرو۔ آج بتاؤ کہ تم نے کس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا تھا۔ تمہارے پاس کون سی دلیل تھی کہ تم شرکیہ رسوم ادا کرتے تھے؟ تم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو تم کیوں جھٹلاتے رہے، ان کو اذیتیں دیتے رہے، انہیں تکلیفیں تم پہنچاتے رہے؟ اب بتاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ مگر وہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس دن کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی، دلیل کون پیش کر سکے گا وہاں پر؟ تو فرمایا کہ جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی کرتوتوں پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو خوب جان لو کہ بے شک سچ بات اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا اور حق بات کو واضح کر دیا، کتابیں نازل فرمائیں، آخر میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی اور حق کو باطل کو جدا جدا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ خالق اور مالک ایک ہی ذات ہے۔ تمہاری مشکلیں حل کرنے والے اور تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والے صرف اللہ ہی ہیں، باقی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت والے دن وہ تمام چیزیں گم ہو جائیں گی جو انہوں نے افترا کر رکھی تھی، انہوں نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے تھے، جو بدعات
اور رسومات پر عمل پیرا تھے دنیا میں، وہ ساری چیزیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اپنے حق میں پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی، کوئی بات بھی نہیں ہوگی، نجات حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نجات حاصل کرنے کا ذریعہ تو ایمان ہے اور نیکی ہے، اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہی اصل کامیابی ہے، مگر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوں گی تو وہاں پر ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کی رسوائی اور ناکامی سے ہمیں بچا لیں، اپنے نیکوکار اور کامیاب بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔